والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم عزیزوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر چند ارکان کو فرض فرمایا ہے، جیسا کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور اس کی کنڈیشنز بیان کی گئی ہیں کہ کب کون سا عمل کس عمر کے لوگوں پر فرض ہوتا ہے۔ تمام عملوں کے فرض ہونے کے لیے ایک موٹا سا اصول بیان کیا گیا کہ اس کے لیے عاقل ہونا، بالغ ہونا، لیکن جہاں عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے، شرائط میں سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو، دیوانہ نہ ہو، لیکن ہر ایک چیز کی اور بھی بعض شرطیں رکھی گئی ہیں، جیسا کہ نماز ہے، مرد کے لیے شرط ہے کہ وہ مسجد میں آ کر فرض نماز جماعت سے ادا کرے، بغیر کسی عذر کے مسجد سے باہر نہ ادا کرے، اور اسی طرح سے مقیم ہے تو پوری نماز پڑھے، مسافر ہے تو ظہر، عصر اور عشاء میں جو ہے وہ قصر کرے، دو دو رکعت پڑھے۔ اسی طرح سے روزہ ہے، تو روزہ بھی ہم پر فرض ہے، اور رمضان مبارک میں ہر ایک مسلمان پر جو کہ عاقل ہے، بالغ ہے، ہوش مند ہے، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، ہر ایک پر روزے کا رکھنا فرض ہے۔ نمبر آتا ہے زکوٰۃ کا، کہ زکوٰۃ کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ عاقل ہو، بالغ ہو، لیکن صاحب نصاب بھی ہو۔ نصاب کے بقدر اگر مال ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب نصاب کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جس کے پاس صرف گولڈ موجود ہے تو کم از کم 7.5 تولے کی مقدار ہو تب زکوٰۃ فرض ہوگی۔ کسی کے پاس صرف گولڈ نہیں ہے بلکہ مختلف اشیاء ہیں، جیسا کہ گولڈ ہے، سلور ہے، اور اسی طرح سے اس کے پاس کوئی تجارت ہے، تجارت کا مال ہے، کیش موجود ہے، اور اسی طرح سے کوئی ایسی پراپرٹی، ایسی جائیداد جو بزنس پرپس سے اس نے لے رکھی ہو، تو یہ ساری چیزیں، یا اسی طرح سے شیئر مارکیٹ میں اس نے حلال جگہ پر پیسہ لگایا ہوا ہو، وغیرہ وغیرہ بہت سارے راستے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو جب ہم جوڑیں گے اور وہ چاندی والے نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے، یعنی 52.5 تولے چاندی، اس کی قیمت کو اگر وہ پہنچ جائے، سب کی قیمتیں لگا کر، تھوڑا گولڈ، تھوڑا سلور، تھوڑا کیش، تھوڑا تجارت کا مال، یہ ساری چیزیں مل کر اگر آپ کی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں۔ صاحب نصاب تو بن گئے، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اب اس نصاب کے مال پر، یعنی اتنا مال جو کہ نصاب کہلاتا ہے، پورے سال اتنا مال اس کی ملکیت میں رہنا ضروری ہے۔ جب پورا 1 سال مکمل اس پر گزرے گا تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ کیا ہوگی بھائی؟ فرض ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو صاحب نصاب ہونا ہے، نصاب کے بقدر مال کا مالک ہونا ہے، جب ہم اس کے مالک بنتے ہیں تو پھر یاد رکھیں، اگر ہم اس کے مالک صدقہ فطر کی ادائیگی کے دنوں میں اگر بن جائیں تو ہمارے اوپر صدقہ فطر بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے قربانی کے جو 3 دن ہیں،
اگر ان 3 دنوں میں سے ہم کسی ایک دن بھی نصاب کے بقدر مال کے مالک بن جائے تو ہمارے پر قربانی بھی واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن زکوٰۃ واجب ہوگی جب پورے سال نصاب کے بقدر مال ہمارے پاس باقی رہے۔ اب اس میں یہ بات ضروری ہے کہ وہ جو نصاب کے بقدر مال ہے اس کی وجہ سے ہم صاحب نصاب ہوئے اور 1 سال ہمارے پاس رہا، زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہو گئی، تو اب یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہم نصاب کے بقدر مال کے مالک کب ہو رہے ہیں۔ اب ضروری تو نہیں ہے کہ ہر ایک آج جو ہے رمضان میں زکوٰۃ دے رہا ہے، ہر ایک رمضان میں ہی نصاب کا مالک ہوا، ایسا تو نہیں ہے۔ کوئی جنوری میں ہوا ہوگا، کوئی فروری میں ہوا ہوگا، کوئی رمضان ہم چاند کی مہینوں کو لگا لیں تو کوئی شوال میں، کوئی ذیقعد میں، کوئی ذی الحجہ میں، کوئی محرم میں، کوئی سفر میں، الگ الگ مہینوں میں وہ نصاب کے مالک بنے، لیکن زکوٰۃ کب دے رہے ہیں؟ سب رمضان میں جا کر۔ تو یہاں پر جو باقی دنوں کی زکوٰۃ ہے وہ کہاں گئی؟ اس کا خیال کریں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی تاریخ متعین کر لیں کہ میں نے رمضان میں دینی ہے، ایک تاریخ متعین کریں۔ اب بیچ کے جو دن گزرے ہیں، یعنی جس وقت آپ کے اوپر نصاب کے بقدر مال جو آپ اس کے مالک بنے ہیں اور سال گزر گیا تھا، اس تاریخ سے لے کر رمضان مبارک تک کے درمیان کی پہلے آپ زکوٰۃ دے دیں۔ اب رمضان سے اگلے رمضان کی آپ ترتیب بنا لیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا مال پورے سال باقی رہتا ہے، ہاں اگر اس سے مال کم ہو جاتا ہے نصاب کے بقدر ملکیت سے تو پھر آپ کا نصاب ٹوٹ گیا۔ پھر جس مہینے میں، جس تاریخ میں آپ کے پاس اتنا مال پہنچے گا تب آپ نصاب کے مالک کہلائیں گے، اور پھر وہ پورے 1 سال آپ کے پاس اتنا مال رہے گا تو پھر آپ 1 سال کے بعد زکوٰۃ دیں گے۔ یہاں پر ایک غلط فہمی جس کے بہت سارے لوگ شکار ہیں، اس کو ذرا سنیں۔ دیکھیے، آپ نصاب کے مالک ہیں اور نصاب کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ سال گزر گیا، زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب اس سے زیادہ چاہے کتنا بھی مال ہو جائے، اس کی ہم الگ الگ مال کی ہم وہ ترتیب نہیں لکھیں گے کہ فلاں تاریخ میں اتنا مال آیا، اب اس کا 1 سال لگا رہے ہیں۔ ایسے تو آپ کبھی دماغ خراب ہو جائے گا اور آپ حساب نہیں لگا پائیں گے، آپ کنفیوژن کے شکار ہو جائیں گے، اور پھر آپ جو ہے طعنہ دیں گے اسلام کو اور شریعت کے قوانین کو کہ یار یہ تو بڑا ذہنی بوجھ ڈال دیا ہمارے اوپر اسلام نے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نصاب کے مالک بنے ہوئے تھے، آپ کی ایک تاریخ متعین ہو گئی، اس تاریخ میں آپ حساب لگائیں گے۔ جب آپ حساب لگا رہے ہیں، فرض کیجئے آپ نے رمضان کی پہلی تاریخ متعین کر لی کہ میں ہر سال زکوٰۃ اپنی رمضان کی پہلی تاریخ کو ادا کروں گا، تو آپ اس تاریخ میں حساب لگائیں گے۔ اب اس رمضان کی 1 تاریخ سے پہلے بھی اگر کسی کے پاس کئی کروڑ روپئے، کئی لاکھ روپئے ٹھیک اس سے 1 دن پہلے، 1 رات پہلے آ جائے، اس کی زکوٰۃ بھی اسی 1 رمضان کو دینی ہے۔ بعض لوگ نہیں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو مال ابھی آیا ہے، میرے پاس جو پہلے کا مال تھا میں تو اس کی دوں گا۔ بھائی آپ تو نصاب کے مالک تھے، اب آپ کے لیے نیا مال جو ہے نا وہ شرط نہیں ہے کہ اب آیا ہے تو اس کی 1 سال بعد، یہ تو آپ کنفیوژن کے شکار ہو جائیں گے۔ آپ نصاب کے مالک تھے، آپ کی ایک تاریخ متعین تھی، آپ نے اس تاریخ میں حساب جوڑا، اس تاریخ تک جتنا پیسہ اماؤنٹ آپ کے پاس آ چکا ہے، آپ ان سب کی زکوٰۃ اسی تاریخ کو ادا کریں گے، چاہے 1 دن پہلے ہی کروڑ روپیہ آپ کو مل گیا ہو۔ ہاں اگر آپ نصاب کے مالک نہیں تھے، 1 دن پہلے جو ہے وہ رمضان سے آپ کے پاس مال آیا ہے، پھر وہ 1 سال گزرے گا، لیکن آپ تو نصاب کے مالک چلے آ رہے تھے نا، اب یہ تو اس سے زائد مال میں آتا ہے۔ تو ہم ہر رمضان کی پہلی تاریخ کو، یعنی اگر ہم نے اس کی ترتیب بنائی ہے تو حساب جوڑیں گے۔ حساب کس طرح سے جوڑیں گے؟
اس کے اندر ہم اس طرح سے لکھیں گے کہ بھائی ہمارے پاس جیب سے لے کر بینک تک کتنا کیش ہے وہ لکھیں، مارکیٹ سے ہمارا پیسہ آنا ہے، لوگوں کے پاس موجود ہے، کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے یا کسی کے پاس ہمارا مال گیا تھا، پیسے رکے ہوئے، سب لکھیں آپ، یہ آپ کا کیش کہلاتا ہے۔ سب لکھ لیا آپ نے، پھر آپ لکھیں زیور، اس کی قیمت لکھ لیں، اس کے بعد لکھیں وہ پراپرٹی، وہ جائیداد جو آپ نے بزنس پرپس سے لے رکھی ہے کہ اس پہ پیسہ بڑھے گا تو میں اس کو بیچ دوں گا، آپ اس کی قیمتیں لکھیں۔ اسی طرح سے آپ کسی مال کی تجارت کرتے ہیں، اس مال کی قیمت لکھیں۔ اب اس کو کیسے لکھیں گے؟ اس طرح سے کہ آپ نے ایک مال اٹھایا، مثلا یہاں بیکری والے کافی نظر آ رہے ہیں تو آپ یہیں سے مثال لے لیں، ہم نے مال لیا جیسے میدا وغیرہ وغیرہ، کچا مال لیا، ابھی ہم نے تیار نہیں کیا، تو جو کچا مال لیا ہے جو ہمارے پاس موجود ہے ہمارے گودام کے اندر، اس کی قیمت لکھ لیں کہ 10 لاکھ کا مال پڑا ہے، لیکن اس میں سے ہم نے کچھ مال تیار کر لیا ہے، فین، پاپے، بسکٹ وغیرہ وغیرہ، تو اب اس کی قیمت بدل چکی ہے، بڑھ چکی ہے، تو جتنا مال تیار ہو چکا ہے ایک اندازہ لگا کے اس کی وہ قیمت لکھیں، ٹھیک ہے؟ کچا اور پکا دونوں مال کی قیمت لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ لکھنے کے بعد میں آپ آگے چلیں، اور بھی کوئی آپ کا اگر ایسا اماؤنٹ ہے وہ بھی لکھ لیں۔ سارا آپ نے لکھا، سپوز کیجئے، فرض کیجئے کہ وہ 20 لاکھ روپے ہو گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اوپر کسی کا قرضہ بھی ہے، کیا آپ نے کہیں کسی کو قرض دینا ہے؟ فرض کیجئے آپ کے اوپر 5 لاکھ قرض ہے، تو آپ 5 لاکھ کا قرضہ اس میں سے لیس کر دیں، باقی بچے 15، تو اس کی زکوٰۃ دیں، ٹھیک ہے؟ اس میں ایک چیز اور، بعض لوگ اب جب یہ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے نا بڑی بخیلی سے کام دیتے ہیں، زکوٰۃ پوری نہیں ادا کرتے ہیں، یا زکوٰۃ انگریزی تاریخ کے اعتبار سے ادا کر رہے ہیں، چاند کی تاریخ کے اعتبار سے ہر سال 10 دن جو ہے وہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ انگریزی تاریخ کے حساب سے اگر آپ ادا کر رہے ہیں تو آپ کو 10 دن ایکسٹرا سال میں زکوٰۃ دینی ہے، چونکہ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے ہی ہمارے تمام شرعی قوانین ہمارے پر لاگو ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے عدت کے مسائل ہوں، چاہے ہمارے روزے کے مسائل ہوں، ہمارے کچھ اور جتنے بھی مسائل ہیں، سب کس سے بھائی؟ چاند کی تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں، تو اسی حساب سے ہمیں زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بعض لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ان کے اوپر لاکھوں روپے کی، کروڑوں روپے کی زکوٰۃ بن رہی ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ تمہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے تو تمہارے لیے خیر اسی میں ہے کہ تم اس میں کنجوسی نہ کرو، تم اس میں بخیلی نہ کرو۔ یہ بخیلی کرنا تمہارے لیے نقصان کا، شر کا اور گھاٹے کا سبب بنے گا، بل و شر لہم، اور پھر کل قیامت کے دن وہ توق بنا کر تمہارے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونے چاندی کو، روپیے پیسے کو، مال و دولت کو، خزانے کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ان کے اس مال کو جس کی وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے جہنم کی آگ میں پکایا جائے گا، تپایا جائے گا، آگ کا شعلہ انگارہ بنایا جائے گا، پھر اس سے اس کی پیشانی کو، اس کے پہلو کو، اس کے بازو کو، اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا، اور وہ مال وہ یہ کہے گا ھذا، اور فرشتے جو بھی اس کو سزا دیں گے ھذا ما کنزتم، ھذا ما کنزتم، یہ وہی مال ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا اور تم اللہ کی راہ میں
اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، تم غریبوں کا حق نہیں ادا کرتے تھے، تم غریبوں پر خرچ نہیں کرتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا، کہ جس کو اللہ نے اپنے فضل سے مال عطا کیا ہو، مالدار بنایا ہو، صاحب نصاب بنایا ہو، فلم یؤدی زکاتہ، اور وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، مثل لہ شجاعا اقرع لہ سبیبتان، کل قیامت کے دن اس کے اس مال کو ایک خطرناک اژدہی کی شکل دے دی جائے گی، اور وہ اس کے گلے میں بھی ڈالا جائے گا توق کے طور پر، اور وہ اس کی بانچھیں پکڑے گا اور اس کو کئی پیٹھ سے کبھی کہیں سے جسم کے مختلف حصوں سے اس کو ڈسے گا، اور وہ کہے گا کہ میں وہی تمہارا مال ہوں، میں کیا ہوں؟ میں تمہارا ہی مال ہوں جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ تو بھائی بڑی سخت وعیدیں ہیں، اس لیے اپنے مال سے پوری زکوٰۃ ادا کیا کریں، مکمل طور پر حساب لگایا کریں، نہیں لگتا تو علماء کے پاس چلے جایا کریں، ان سے پوچھ لیا کریں میرا یہ مال ہے کس طرح سے حساب لگے گا، اور جو مستحقین ہیں ان پر خرچ کیا کریں۔ 2 جگہ خرچ کرنے پر اللہ ثواب ڈبل عطا فرماتے ہیں، ایک تو جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، اگر وہ غریب ہیں، زکوٰۃ کے مستحق ہیں اور نصاب کے بقدر ان کے پاس مال نہیں ہے اور واقعتاً کمزور لوگ ہیں، تو جب ہم ان پر خرچ کرتے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب، دوسرے صلہ رحمی کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اور دوسری جگہ کون سی ہے جہاں ڈبل ثواب ملتا ہے؟ وہ دینی ادارے ہیں، دینی مصارف ہیں، کہ جب وہاں پر ہم خرچ کرتے ہیں تو ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب ہے، ساتھ ہی ساتھ چونکہ ہم نے دینی کاموں میں معاونت کی ہے، دینی کاموں میں امداد کی ہے، اس میں تعاون کیا ہے، تو اس کا بھی ثواب ہمیں ملتا ہے۔ تو اس لیے خوب بڑھ چڑھ کر جو ہے اپنی زکوٰۃ کو خوش دلی کے ساتھ ادا کریں، اور جو ہے خوب غریبوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مزید انشاءاللہ اس کے تعلق سے اگلے ہفتے بھی بیان کریں گے۔